ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں. پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈز کی تقریب جاری ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت ایوارڈز دے رہے ہیں. بالکل. اور خواتین حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈز کی تقریب جاری ہے. اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس تقریب میں شریک ہیں اور جن لوگوں کے نام اناؤنس کیے جا رہے ہیں انہیں ایوارڈز دے رہے ہیں اور اس موقع پر وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں نوجوانوں سے. 100 باصلاحیت نوجوانوں میں 16 کروڑ روپے تقسیم ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ان نوجوانوں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے. اس وقت تقریب جاری ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم نوجوانوں میں چیکس تقسیم کر رہے ہیں. آپ کو اسلام آباد کی یہ مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈز کی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم نوجوانوں میں چیک تقسیم کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ انعامات سے بھی انہیں نواز رہے ہیں. مبارکبادوں کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب میں تمام نوجوانوں سے مل رہے ہیں, ان کو چیک تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایوارڈز دے رہے ہیں. 100 باصلاحیت نوجوانوں میں 16 کروڑ روپے تقسیم ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے نوجوانوں کی ملاقات بھی ہوگی. دینا چاہتے ہیں. نایاب رضا اس وقت پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو کر رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بہت اکنالج کیا. جی ثنا, ہمارا نیکسٹ جو اسٹارٹ اپ ہے جو جیتا ہے وہ ہے گرینوویشن, اگین ایک کلائمیٹ چینج اسٹارٹ اپ. محمد کاشف صاحب آئیے اور اپنا ایوارڈ ریسیو کیجیے. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. ہیڈ لائن نیوز براٹ ٹو یو بائی جراثیم سے 100% یقینی حفاظت. امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئی آسانی سے, بنا رگڑے, بنا جھنجھٹ. میکس لکوڈ 3 گنا زیادہ صفائی. وزیر اعظم کی پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈز کی تقریب میں شرکت. باصلاحیت نوجوانوں میں ایوارڈز اور مجموعی طور پر 16 کروڑ کی رقم کی تقسیم. وزیر اعظم کچھ دیر میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے. نو منتخب میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کچھ دیر بعد حلف اٹھائیں گے. تقریب حلف برداری کراچی میں گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں ہوگی. حافظ نئی میئر کی حلف برداری کی تقریب میں احتجاجاً شرکت نہیں کریں گے. مرتضی وہاب کی میئر کراچی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. تقرری کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا. درخواست میں موقف اپنایا. مرتضی وہاب کے الیکشن کے لیے بنایا گیا قانون آئین سے متصادم ہے. انتخاب کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. پیپلز پارٹی کے بجٹ اعتراضات. اتحادی حکومت میں اختلافات. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوریاں بڑھنے لگیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا. بلاول بھٹو سمیت دونوں پارٹیوں کے رہنما شریک ہوں گے. پیپلز پارٹی کے اعتراضات کو دور کیا جائے گا. بلاول بھٹو نے وعدے پورے نہ کرنے کا شکوہ کیا تھا. محاذ آرائی نہیں, مل کر کام کیا. پیپلز پارٹی کے وزراء کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کریں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وضاحت. قومی اسمبلی میں اظہار خیال میں کہا. جمعے کو تفصیلی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی شریک تھے. میٹنگ میں کافی حد تک روڈ میپ بنایا. امید ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے گا. دوستی میں حقوق پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا. شکایت ہوگی تو ضرور کریں گے. شرجیل بیمن کی نیوز کانفرنس. کہا کچھ لوگوں کو شعلہ بیانی کا شوق ہے. سیاست میں دشمنی نہیں مقابلے ہوتے ہیں. ہم گنڈا گردی پر یقین نہیں رکھتے, نہ ہی کسی سے ڈرتے ہیں. چاہتے ہیں اتحاد کو قیادت کے وژن کے مطابق چلائیں. ریویو اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ جلد سنایا جائے گا. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس میں کہا نظر ثانی اور اپیل کو ایک جیسا کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اگر نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا دیا جائے تو کیا تفریق نہیں ہوگی. عدالت کو حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. ایک آئینی معاملے کے لیے پورے آئین کو کیسے نظر انداز کریں. آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ یہ قانون براہ راست سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی قانون عدلیہ کی آزادی میں مداخلت نہیں.
کشتی خود ڈوبی یا ڈبوئی گئی؟ برطانوی نشریاتی ادارے نے پردہ چاک کر دیا۔ بی بی سی نے کشتی حادثے میں زیادہ اموات کو یونانی کوسٹ گارڈ کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ قرار دے دیا۔ یونانی حکام کو کشتی سے متعلق آگاہ کیے جانے سے کشتی ڈوبنے تک پل پل کے حالات سامنے لے آیا۔ یونانی حکام کا کشتی کے اٹلی کی طرف بڑھنے اور مدد کی ضرورت نہ ہونے کا جھوٹ پکڑا گیا۔ پناہ گزین کے ہنگامی ہاٹ لائن الارم فون کے مطابق 12:15 بجے کشتی سے متعلق اطلاع ملی۔ دوپہر 3 بجے لکی سیلر نامی جہاز نے متاثرہ کشتی کو کوسٹ گارڈ کی ہدایت پر پانی اور کھانا فراہم کیا۔ یونانی حکام کا کشتی کو دور سے دیکھنے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ کوسٹ گارڈ کی جاری تصویر کے مطابق وہ کشتی کے نزدیک تھے۔ 11 بجے کشتی ڈوبنے سے 7 گھنٹے پہلے تک کشتی ایک ہی مقام پر رکی ہوئی تھی۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے کشتی ڈوبنے سے پہلے اسے ریسکیو نہیں کیا۔ یونان کشتی حادثے پر ملک بھر میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ حادثے میں درجنوں اموات، سینکڑوں افراد لاپتہ۔ اہل خانہ غم سے نٹھال۔ کوٹلی کے گاؤں بنڈی سے ایک خاندان کے 4 نوجوان لاپتہ۔ کھوئی رٹا کے 2 نوجوانوں کا بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ گجرات سے لاپتہ نوجوانوں کی تعداد 50 کے قریب پہنچ گئی۔ حادثے میں 300 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا خدشہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا۔ یونان کشتی حادثہ حساس نوعیت کا ہے، پولیس تحقیقات کر رہی ہے، ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ سینکڑوں رشتہ داروں نے رابطہ کیا ہے۔ یونان کشتی حادثے کی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ FIA سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کے لیے یونان میں خصوصی دعائیہ تقریب۔ درجات کی بلندی کے لیے دعائیں۔ مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری کہتے ہیں یہ افسوسناک ثانیہ ہے۔ مشکل وقت میں سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہم وطنوں کے ساتھ مدد اور تعاون کرے۔ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ NCA اسکینڈل کیس میں 4 جولائی تک عبوری ضمانت منظور۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی 5 لاکھ کی ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ لیگی کارکنوں نے پیپلز پارٹی میں کیوں شمولیت اختیار کی؟ مفتاح اسماعیل اور شاہ محمد شاہ کیا کر رہے تھے؟ مریم نواز مفتاح اسماعیل کی کارکردگی پر سخت نالا۔ جنرل سیکرٹری مفتاح اسماعیل اور شاہ محمد شاہ کو ہٹائے جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نون سندھ کے لیے نئے ناموں پر غور شروع۔ سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت کی پرویز الہی سے کیمپ جیل میں ملاقات۔ پرویز الہی کا حال احوال دریافت کیا۔ سیاسی حالات سے متعلق گفتگو۔ پرویز الہی کا جلد جماعت میں واپسی کا امکان۔ فلسطین میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت۔ پناہ گزین کے کیمپ پر دھاوا۔ 4 فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا، 79 زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے پناہ گزین کے کیمپ پر راکٹ حملہ بھی کیا۔ چینی صدر کی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات۔ چین نے معاملات پر اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ چینی میڈیا کے مطابق ملاقات میں باہمی مذاکرات پر اتفاق کیا گیا۔ حکومتی تعلقات باہمی احترام اور رواداری پر مبنی ہونے چاہیے، چین کا موقف۔ اور پیرس ایئر شو کا شاندار آغاز۔ فرانسیسی صدر نے ایئر شو کا افتتاح کر دیا۔ جدید طیارے نے اڑان بھر لی۔ دنیا بھر سے طیارہ ساز کمپنیوں کی شرکت۔ ایئر شو 25 جون تک جاری رہے گا۔ سنا ریڈی ہو گئی؟ پھپھو اور سب آتے ہی ہوں گے۔ ریڈی امی؟ واہ، بڑا گلو ہے چہرے پہ۔ پر یہ کوٹ کے کپڑے؟ آج کوٹ کیس ہے نا امی؟ اتنے سالوں بعد پھپھو سے ایسے ملو گی تو انہیں بھی دیکھنے دیں، چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو۔ گلو اینڈ لولی، اس کے ملٹی وائٹامنس گہرائی تک جائیں، داغ دھبے گھٹائیں، دے اندر سے گلو۔ واہ، ملک فیملی کی پہلی لوئر۔ چہرے اور Honorable Ministers, Special Advisors اور اس قوم کے انتہائی ہونہار اور انتہائی ذہین قوم کے بیٹے اور بیٹیاں،
मेहमानान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ पे उन नौजवान बच्चों और बच्चियों से मुलाकात का मौका मिला जिन्होंने अपनी तालीम के दौरानिए में बड़ी मेहनत से मुख्तलिफ फील्ड्स में इनोवेटिव स्किल्स दिखाई, चाहे वो बायोडीज़ल है, चाहे वो आईटी सेक्टर है, मोटर बाइक है, या शाहराहों पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके हवाले से, और बेशुमार दूसरे शोबों में जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं आपको और आपके वालिदैन को और आपके असातिज़ा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से आज पूरी कौम आप पे फ़ख्र करती है। बात 10 लाख रुपए के इनोवेशन अवार्ड की नहीं है, बात आपकी काबिलियत की है। और ये 10 लाख रुपए आज के ज़माने में जब बहुत इन्फ्लेशन है तो उसकी जो उसकी जो वैल्यू है वो माजी के मुकाबले में कम है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि आपकी मेहनत के नतीजे में, आपकी काबिलियत के नतीजे में जब आप अमली मैदान में आएंगे, और अभी एक बच्चे ने मुझे बताया कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत मुझे अच्छा लगा जब वो बच्चा बड़ी एतमाद के साथ ये बात कर रहा था। इसी तरीके से और हमारे इन बेटों बेटियों ने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से उनका ताल्लुक़ है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आपके बहुत होनहार हाथों में वो इंशाअल्लाह महफूज है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमें आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी और बेपनाह इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसके लिए आप हकदार हैं, आपका ये हक है। और वही कौमें आगे तरक्की करती हैं जिनकी नौजवान नस्ल उनके हाथों में एक हुनर होता है, जो कि किसी भी शोबे में उनके हाथ में डिग्री होती है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है। मैं माजी में बहुत तफसील में जाए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं खादमे पंजाब था तो हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया, और वो था पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी। ये प्रोग्राम उस ज़माने में वो इदारा डिफिट कहलाता था, आज वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसी और नाम से है बरतानिया में, और पंजाब हुकूमत ये 50% शेयर होल्डर थी। और ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस जो हमने वहाँ पर स्पेंड किए वो ब्रिक एंड मॉर्टर में नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं बनाई, मशीनरी नहीं ख़रीदी, असातिज़ा को वहाँ पर नहीं लेके आए, क्योंकि बिल्डिंग बनाना, मशीनरी ख़रीदना इसमें वक्त लगता है, और उसमें और भी हुकूमतें वो इंडस्ट्री नहीं लगाती। हुकूमतें इंडस्ट्री लगाने के लिए
ایک کیٹلسٹ کا رول ادا کرتی ہیں، زراعت کو بڑھانے کے لیے فیسلٹیٹ کرتی ہیں، وہ ماحول پیدا کرتی ہیں اور اس کے لیے وہ وسائل مہیا کرتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ہم نے پنجاب جو اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی، اٹ واز ناٹ اباؤٹ برک اینڈ مارٹر. وہ ہم نے نوجوان بچوں اور بچیوں کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی، اور یہ جنوبی پنجاب سے پروگرام شروع ہوا. ہم نے کیا کیا کہ پاکستان کی پک آف دا پک کمپنیوں کو ہم نے سلیکٹ کیا، چاہے وہ ٹیکسٹائل میں، چاہے وہ ہوٹلرنگ میں ہے، چاہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری میں ہے، یا وہ سلائی کڑھائی میں ہے، یا آئی ٹی میں ہے. ان کو ہم نے پک کیا اور فی اسٹوڈنٹ 10,000 روپے ان کو ہم نے دیا اور انہوں نے ان کو ٹرین کیا. نہ بلڈنگیں تھیں، نہ مشینری منگوانا پڑی، نہ کوئی کسٹمز میں کوئی پرابلم ہوا، نہ کوئی کرپشن ہوئی. ڈائریکٹ ہم ان کمپنیز کو ہم نے ہائر کیا اور انہوں نے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم نے ان کو ٹرین کیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپس، پنجاب میں بھی ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہائی اچیورز کو ٹوٹلی آن میرٹ. میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ ایک بھی کسی کو بغیر میرٹ کے لیپ ٹاپ نہیں ملا، اور یہ پورے پاکستان میں لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے. چاہے وہ صوبہ پنجاب تھا، ہر صوبے کا ہم نے کوٹا رکھا، اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی. اور وہ لیپ ٹاپس جس کے حوالے سے بہت الزامات لگائے گئے اور الزامات کی تیر برسائے گئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ میں بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ تھما رہا تھا، کلاشنکوف نہیں دے رہا تھا. اور اس سے پر آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کا زمانہ آیا تو کووڈ کے زمانے میں انہی لیپ ٹاپس نے ان بچوں کو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا موقع مہیا کیا. انہی لیپ ٹاپس نے ان کو سیلف امپلائمنٹ دی، اور انہی لیپ ٹاپس نے ان کی جو ایجوکیشن تھی اس میں تعطل نہ پیدا کیا. اور آج پھر میاں نواز شریف نے اپنے دور میں فیڈرل گورنمنٹ میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا اگر بس چلے تو اس قوم کے ہر ہونہار بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم اور بہترین آرٹیکلز اور کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکے اور بتائے کہ چین پاکستان کا کس طرح بہترین دوست بنا، اور بتائے کہ کس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای اور قطر پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں. اور آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جبکہ پاکستان کو آج شدید مالی چیلنجز کا مقابلہ ہے کہ ہمیں اس کو فیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس میں سے نکلیں گے. میرا ایمان ہے قوموں کی زندگیوں میں ایسے موقع آتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں، لیکن پوری قوم اگر یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، ارادہ باندھ لے، مصمم ارادہ، تو پھر کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں رہتی. یہ میرا ایمان ہے. اور آپ بھی آج جو بچے بیٹھے ہیں، یہی قوم کو آپ نے بتایا کہ مشکل ترین حالات میں آپ نے کتنی شاندار آپ نے ترقی کی ہے اور اپنے ہاتھوں کو بڑا ہنرمند بنایا ہے. تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی چین پاکستان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. آپ نے خبر پرسوں دیکھی ہوگی کہ چائنا نے $1 ارب اور پاکستان کو دے دیا، اسٹیٹ بینک میں آ گیا. میں یہ نہیں چاہوں گا، نہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یعنی قرضے اور لونز ہمیں لینے چاہیے. آج قرضوں کی بھرمار جو 75 سال میں مختلف ادوار میں جو پاکستان کے اوپر آج ایک بہت بڑا بوجھ ہے. قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو قرضے لے کر ان قرضوں کا بہت پروڈکٹیو استعمال کرتی ہیں، فائدہ حاصل کرتی ہیں، منافع کماتی ہیں، اور پھر قرضوں کو اتارتی ہیں اور بے پناہ وہ اپنے اندر ریزروز اور کیش
जनरेट करती हैं वो तभी होता है कि हुनर हो, काबिलियत हो, मेहनत हो, अमानत हो और दयानत हो। मैं समझता हूँ कि आज इस मजलिस में मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें कर्ज़ों से जान छुड़ानी चाहिए, और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्ज़े लेने हैं, आप ये कर्ज़े लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। अल्लाह ने आपको पहाड़, बड़े बड़े मिनरल्स, माइंस दिए हैं, और आपको ज़मीन में आपको लोहा दिया है, बेशुमार आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप हाइडल पावर जनरेट कर सकते हैं, आप शमसी तवानाई जनरेट कर सकते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा पंजाब में दौर जो था वो तो बड़ा आगे बढ़ रहा था नवाज शरीफ की लीडरशिप में, यहाँ पर 1 साल में क्या किया। अगर मैं उसकी दास्तान लेके बैठ जाऊँ 1 साल की तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन जो मसाइल मुश्किलात हैं और जो मैन मेड जो क्राइसिस पैदा किए गए उनकी मैं तफसील बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। आइए आज की इस महफिल में इन नौजवान बच्चों को, इनकी अज़मत को, इनकी मेहनत को गवाह बनाकर हम ये वादा करें कि हम पाकिस्तान को इनके साथ मिलकर ज़रूर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, और पाकिस्तान कभी आइंदा इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि उसका हाथ इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, लेकिन ये ज़ुबानी कलामी नहीं होगा। ये तकरीरों से नहीं होगा, मरसिए पढ़ने से, इशार पढ़ने से नहीं होगा। इशार का मुझे बहुत शौक़ है, उससे बड़ी जिद्दत पैदा होती है, लेकिन उनको फिर अमली जामा पहनाना होगा, और बातों से नहीं, अमल से। ना ये नूरी है ना नारी है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। वो ममालिक जो कि एथिस्ट हैं, जहाँ पर वो सेकुलर सोसाइटीज़ हैं, जो वहाँ पर उनका मज़हब, उनका वहाँ पर बहुत कम उसका जिक्र होता है, वो अपनी मेहनत से बहुत आगे चले गए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में और लाखों आपके बुज़ुर्गों और आपके बड़ों की कुर्बानियों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। 1970 में, बल्कि 16 दिसंबर 1971 को कायद का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, और आज इस तारीख के सबसे बड़े हादसे से अभी तक हमने सबक हासिल नहीं किया, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। मेरा इस पे ईमान है। आज भी अगर हम जाग जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगें ना खींचें और इल्ज़ामात के तीर ना बरसाएं, और एक एजेंडे के ऊपर, इकनॉमिक एजेंडा, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएं। कोई हुकूमत आए या जाए, ये इकनॉमिक एजेंडा जो है ये हमेशा कायम रहेगा। जिस तरह के दुनिया के बाज़ ममालिक में है, वहाँ पर इंतखाबात होते हैं, नई हुकूमत आती है, लेकिन उनका एक जो नेशनल एजेंडा जो होता है वो तब्दील नहीं होता। हमें 3-4 हमें आइटम्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर पूरी कौम को इत्तफाक करना होगा, और उसके ऊपर यकसू होना होगा, और फैसला करना होगा कि कुछ हो जाए। ये एजेंडा जिसमें आपकी खारजा पॉलिसी है, जिसमें आपकी इक़्तिसादी पॉलिसी है। अब बताइए कि माजी करीब में मैं किसी यहाँ पर, आई एम नॉट हेयर गो इनटू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्कोरिंग, पॉइंट स्कोरिंग, लेकिन कहना चाहता हूँ, बिल्कुल दिल दुखता है कि चीन के बारे में बाज़ लोगों ने इस तरह के जुमले कहे कसे और बाज़ बेजा बातें की, जिससे चीन का दिल दुखा, नाराज़ हुआ। आज मुझे 1 साल, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, हम सबको 1 साल हो गए उनको ये यकीन दिलाते हुए कि इट वॉज़ अ टेम्परेरी फेस। ये ना पहले कभी हुआ, ना इंशाअल्लाह आइंदा कभी होगा। आप देखिए कि कितना सख्त आपको आज चैलेंज उससे वास्ता है, लेकिन चीन समझ गया कि पाकिस्तान मुश्किल में है, मुझे पाकिस्तान का हाथ थाम रहा होगा। अल्लाह ताला के ये बेपाया फजल करम है कि ऐसे दोस्तों से अल्लाह ताला ने मिलवा दिया, जिसमें सऊदी अरेबिया,
وہ بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے, UAE پاکستان کی مدد کر رہا ہے, قطر کر رہا ہے, لیکن ہم اپنے جو دوست ہیں, اپنے جو مربی ہیں, ان کے بارے میں ہم دشنام ترازی کریں اور ان کے خلاف ہم جملے کسیں اور الزامات لگائیں, تو یہ اس سے بڑی موسم کشی کیا ہوگی؟ چین کیا کہے گا کہ میں تو پاکستان کو بغیر کسی شرط کے میں پاکستان کی مدد کرتا رہا, چاہے وہ سی پیک ہے جس میں $30 ارب لگ گئے. آج اگر بجلی کے اندھیرے نہیں ہیں تو اس میں سی پیک کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ دوستوں کو, اپنے مربیوں کو جنہوں نے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا, ان کو نہ صرف بھلا دیں بلکہ ان کے خلاف کسی اور کو, میں نام نہیں لیتا, ان کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے اپنے دوست کو بھلا دیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر ہم پاکستان کو بنانے کے لیے ایک عزم کریں کہ ہم مل کر پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو ہم دلوائیں گے, مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے. بخدا میں اس خدائے بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے, میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں تو پاکستان بہت جلد نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ دنیا میں پاکستان کا مقام بلند ہوگا. آپ کی عزت ہوگی, سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی, سبز ہلالی پرچم کی عزت ہوگی, اور ہمیں باہر اس طرح نہیں جانا جائے گا کہ یہ آگے ہیں مانگنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان نوجوان بچوں کی طفیل, ان کی محنت کی طفیل وہ دن قریب آئے, اور اگر ہم مجھ جیسا آدمی اگر اپنی زندگی میں پاکستان کو ہم نے اس سمت میں ہم نے ڈال دیا تو میں کم سے کم اپنی قبر میں بہت سکون چاہوں گا. پاکستان پاکستان قائد اعظم. بہت شکریہ آپ کا. مالی مشکلات اور چیلنجز سے عہدہ برا ہو جائیں گے. چین سے $1 ارب آ چکے ہیں. ہم سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہوگا. میرٹ سے ہٹ کر کسی کو بھی لیپ ٹاپ نہیں دیا گیا. ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی ہے. دوست ملکوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے. وسائل سے استفادہ کر کے خود کفیل ہو سکتا. ایسا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا, جو نیشنل انوویشن ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.